ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بلین ٹری سونامی پر آڈیٹر کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے 1 ارب میں سے 90% پودے غائب ہیں۔ انہوں نے 10 کروڑ پودوں کو 5 ارب بنا دیا۔ شاید یہاں بھی ان کی زبان پھسل گئی ہوگی۔ عمران صاحب صرف بلین جھوٹ کا سونامی لائے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بلین ٹری منصوبے میں مبینہ کرپشن پر وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بلین ٹری سونامی پر آڈیٹر کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے 1 ارب میں سے 90% پودے غائب ہیں۔ انہوں نے 10 کروڑ پودوں کو 5 ارب بنا دیا۔ شاید یہاں بھی ان کی زبان پھسل گئی ہوگی۔ عمران خان صرف بلین جھوٹ کا سونامی لائے ہیں۔ بلین ٹری سونامی کے جھوٹ کا ثبوت بھی قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ نیب سے پوچھنا تھا کہ کیا بلین ٹری سونامی کی خبر ان تک پہنچی ہے؟ ترجمان نون لیگ کا کہنا تھا کہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا خواب دیکھنے والوں کے لیے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے۔ 5 ارب درخت اسی سیارے پر لگائے گئے جہاں 50 لاکھ گھر تعمیر ہو رہے ہیں۔ شکر ہے کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پشاور میں روشنی کی رفتار سے تیز میٹرو بنائی ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ ہم نشوہ کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دارالصحت کو سیل کرنے کے خلاف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کم سے نشوہ ہلاکت کیس میں دارالصحت اسپتال کو بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ MQM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن، محمد حسین سمیت 4 اراکین نے ڈومیسائل کے اجرا سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ غیر متعلقہ افراد کو ڈومیسائل جاری کر کے ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈومیسائل کے اجرا کے لیے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔ بعد ازاں خواجہ اظہار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے طرز حکمرانی کے خلاف قانونی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نے کوٹا سسٹم کے آڑ لے کر شہری سندھ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ عدالت کو تمام ثبوت فراہم کر دیے جس پر شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ MQM نے ہمیشہ میرٹ پر نوکریاں دی تھیں۔ خواجہ اظہار نے کہا کہ پیپلز پارٹی پر نہیں ان کے طرز حکمرانی پر اعتراض ہے۔ بلاول نے کہا تھا کہ میں وزراء پر ڈنڈا اٹھاؤں گا لیکن انہوں نے ڈنڈا وزراء کے بجائے وفاق کے خلاف اٹھا لیا۔ نجی اسپتال کی غفلت اور غلط انجیکشن سے جاں بحق بچے نشوہ سے متعلق خواجہ اظہار نے کہا کہ ہم نشوہ کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دارالصحت اسپتال کو سیل کرنے کے خلاف ہیں۔ کیا تھر میں بچے نہیں مر رہے؟ نشوہ کا معاملہ پہلا نہیں، جان بوجھ کر کسی نے اس کی جان نہیں لی۔ پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کے خلاف اس میں تمام قومیتیں بولنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ پختون ہوں، چاہے وہ سندھی، بلوچی، پنجابی، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، میں نے اربن شہر میں سب کی ترجمانی کی ہے۔ 2,09,000 نوکریوں میں ہزاروں نوکریاں جعلی ڈومیسائل بنا کر، جعلی PRC بنا کر اور اربن کوٹے کے اوپر، جو کہ کوٹا سسٹم جو کہ اس وقت قانونی طور پہ رائج نہیں ہے، لیکن کوٹا سسٹم کی آڑ لے کر جو 40% کا کوٹا جو شہری سندھ کا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر ہے، ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، نوکریاں فروخت کی گئیں۔ میں نے اپنی پٹیشن میں ثبوت لگائے ہیں عدالت کے سامنے کہ کس طریقے سے 1 دن پہلے ڈومیسائل بنا ہے، پھر اس کے 1 دن بعد PRC بنا ہے، پھر اس کے 2 دن بعد اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوا ہے۔ ملک بھر میں صفائی کا بیڑا لیے آزاد کشمیر کا شہری سیف اللہ کشمیری صوبائی دارالحکومت لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کے مختلف مقامات، باغوں اور تفریحی مقامات کو از خود صاف کر کے لوگوں میں شہر کو صاف و شفاف رکھنے کا پیغام عام کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں صفائی کا بیڑا لیے آزاد کشمیر کا شہری سیف اللہ کشمیری صوبائی دارالحکومت لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کے مختلف مقامات، باغوں اور تفریحی مقامات کو از خود صاف کر کے لوگوں کو شہر کو صاف رکھنے کا پیغام دیا۔ سیف اللہ جہاں جاتا ہے اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور صفائی کا کام سر انجام دیتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو وہ خود اکیلا ہی اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ سیف اللہ کشمیری اس سے قبل بھی ملک کے مختلف شہروں میں صفائی مہم کو سر انجام دے چکا ہے۔ لاہور کے باغیچے میں کام کرنے والے حسنین فاروق کا کہنا تھا کہ مجھے بھی 11 سال یہاں نوکری کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہم سارا دن لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے باغ میں صفائی کا کام کرتے ہیں، لیکن عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ روزانہ کی بنیاد پر آنے والے لوگ اور اساتذہ کرام جو اپنے طلباء و طالبات کو لے کر باغوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہم انہیں مسلسل آگاہ کرتے رہتے ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ کوڑا کرکٹ جگہ جگہ پھینک جاتے ہیں۔ صفائی کی
ہدایت پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا، جس کے بعد ہمیں دوبارہ گھنٹوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ 11 سال ہو گئے یہاں جاب کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ ہم سارا دن یہاں باغ کی صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی۔ یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں روزمرہ کے روٹین میں یا ٹرپس وغیرہ آتے ہیں اسکول یونیورسٹی کالجز وغیرہ کے، ان کے اساتذہ کرام جب یہاں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو مسلسل آگاہ کرتے ہیں اس بات سے کہ سر آپ کی مہربانی کہ یہ جو بھی آپ کے خالی ریپرس وغیرہ یا کوئی کچرا وغیرہ ہو، یہ ساتھ ساتھ ڈسٹ بن لگی ہوئی ہیں، آپ جو ہے نا وہ سارا کچرا ان ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے گا یا کسی ایک بڑے شاپر میں باندھ کے ایک جگہ پہ رکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں اٹھانے میں آسانی ہو۔ آیا کہ وہ بات سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ وہ ٹرپ جب ان کا واپس جاتا ہے، واپسی دیکھتے ہیں تو وہیں پہ ہر چیز جو ہے نا پھیلی پڑی ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں جو ہے نا 2-2 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس موقع پر سیف اللہ کشمیری کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹور چائنا بارڈر سے گوادر تک کیا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بہاولپور شہر نے مجھے اپنی خوبصورتی سے بہت متاثر کیا، جس کی صفائی بہت زیادہ تھی۔ اگر سیاحتی مقامات کا جائزہ لیں تو دیوسا ہی سب سے زیادہ صاف نظر آئی ہے۔ سب سے زیادہ کچے کی بات کی جائے تو جھیل سیف الملوک ایک ایسی جھیل ہے جہاں پر پاکستان بھر کے سیاح کچرا پھینکنا شاید اپنا کام سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس پر قابو پانا ہوگا ورنہ ہمارا ملک کچرے کا ڈھیر بن جائے گا۔ میں نے جی پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹور کیا چائنا بارڈر سے گوادر تک، اور جو پنجاب میں جو سب سے خوبصورت مجھے شہر لگا وہ بہاولپور، جس کی صفائی بہت زیادہ تھی، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اور اگر سیاحتی مقامات کا اگر ہم جائزہ لیں تو مجھے دیوسا ہی سب سے زیادہ صاف نظر آئی ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر کچرے کی بات کی جائے تو جھیل سیف الملوک ایک ایسی جھیل ہے جہاں پر ہمارے پاکستان بھر کے ٹورسٹ جا کے اپنا کچرا پھینکنا شاید اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ ہمارا ملک یہ کچرے کا ڈھیر بن جائے گا۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔